السلام علیکم۔ آج کا درس سورہ کہف آیت نمبر 54 یعنی 54 سے شروع ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ اس وقت حافظ نظر احمد صاحب کا ترجمہ پہلے ہی اور پھر اپنی فہم کے مطابق بتا دیں۔ اور ہم نے البتہ اس قرآن میں لوگوں کے لیے پھیر پھیر کر ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں، اور انسان ہر شے سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ وَلَقَدْ اور یقیناً صرفنا ہم نے پھیر پھیر کر دیا فی هذا القرآن اس قرآن میں للناس لوگوں کے لیے من کل مثل ہر ایک مثال سے۔ وکان الانسان اور انسان ہے اکثر شیء جدلا اکثر شے میں جھگڑالو، اور یقیناً ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر ایک مثال سے پھیر پھیر کر دیا ہے، اور انسان اکثر شے میں بحث برائے بحث کرتا ہے، یعنی بحث کو طول دیتا ہے۔ جدل کہتے ہیں بحث کو طول دینے والے کو۔ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم الا ان تاتيهم سنة الاولين او ياتيهم العذاب قبلا۔ اور لوگوں کو کس بات نے انہیں روکا کہ وہ ایمان لے آئیں جبکہ ان کے پاس ہدایت آ گئی، اور وہ اپنے رب سے بخشش مانگے پھر اس کے کہ ان کے پاس پہلوں کی روش آئے یا ان کے پاس آئے سامنے کا عذاب۔ وما منع الناس اور کیا مانے ہے لوگوں کو، یا کیا رکاوٹ ہے لوگوں کو، ان یؤمنوا یہ کہ وہ یہ مان لیں، اذ جاءهم الہدی جب ان کے پاس ہدایت آ جائے، وَيَسْتَغْفِرُوا رَبُّهُمْ اور وہ اپنے رب سے جلد حفاظت چاہیں، إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سوائے یہ کہ انہیں دیا جائے سنت الاولین پہلوں کا طریقہ کار، اور یاتیہم العذاب قبلا یا انہیں دیا جائے سزا سامنے سے۔ قبلا قبل پہلے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سامنے گزر چکا ہوتا ہے، تو اسی سے سامنے گزر۔ اور لوگوں کو کیا مانی ہے رکاوٹ ہے کہ یہ کہ جب انہیں ہدایت آئے وہ اسے مان لیں اور وہ جلد اپنے رب سے حفاظت چاہیں، سوائے یہ کہ انہیں پہلے والوں کا طریقہ دیا جائے یا انہیں آمنے سامنے سزا دی جائے۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین ویجادل الذین کفروا بالباطل لیدحضوا به الحق واتخذوا آیاتی وما انذروا ہزوا۔ اور ہم رسول نہیں بھیجتے مگر خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے، اور جھگڑا کرتے ہیں کافر ناحق باتوں کے ساتھ کہ وہ اس سے نئی بات کو کھسلا دیں، اور انہوں نے بنایا میری آیتوں کو اور جس سے وہ ڈرائے گئے ایک مذاق۔ وما نرسل المرسلین اور جو ہم نے بھیجا ہے مراسلہ دینے والے، الا مبشرین صرف آگاہی دینے والے ہیں، ومنذرین اور پیش کرنے والے ہیں، ویجادل الذین کفروا اور بحث برائے بحث کرتے ہیں، جدل کرتے ہیں انکار کرنے والے لوگ، بالباطل ناحق کو، لیدحضوا بہ تاکہ وہ اس کے ذریعے پھسلا دیں یا اس کے ذریعے بہلا دیں یا ہٹا دیں الحق یعنی خاص سچائی اور حق کو، واتخذوا اور وہ یہ پکڑتے ہیں آیاتی میری آیتوں کو، وما انذروا اور جو انہیں پیش کیا جا رہا ہزوا ایک مذاق۔ اور جو ہم نے مراسلے بھیجے صرف آگاہی دینے اور پیش کرنے کو، اور انکار کرنے والے لوگ باطل پر بحث برائے بحث کرتے ہیں اس سے الحق یعنی خاص سچائی کو ہٹانے کے لیے، اور تم نے میری آیتوں کو اور جو پیش کیا گیا اسے مذاق پکڑ لیا ہے۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ فاعرض عنها ونسی ما قدمت یداہ ان جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوا وفی آذانہم وقرا وان تدعوہم الی الہدی فلن یہتدوا اذا ابدا۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اس کے رب کی آیتوں سے سمجھایا گیا تو اس نے اس سے منہ پھیر لیا اور بھول گیا جو اس کے دونوں ہاتھوں نے اس نے آگے بھیجا ہے۔ بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس قرآن کو سمجھ سکیں، اور ان کے کانوں میں گرانی ہے، بہرے ہیں، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو جب بھی وہ ہرگز ہدایت نہ پائیں گے کبھی بھی۔ ومن اظلم اور کون ہے خوب ظالم، ممن اس سے جو ذکر بآیات ربہ اسے رب کی آیتوں کی یاد دہانی دی جائے، فاعرض عنہا پس وہ اس کے بارے میں اعراض کرتا ہے، یعنی اس سے منہ پھیر لیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے، وہ نسیہ اور بھلا دیتا ہے ما قدمت یداہ جو اقدامات ہے اس کے سامنے یا اس کی قوت سے۔ ان جعلنا بے شک ہم سے بنا لیا علی قلوبہم اپنے پلٹنے پر، اکنتاً چھپا ہوا یا محفوظ ہونا، جیسے کنن کہا جاتا ہے محفوظ ہونے کو، ان یفقہوا یہ کہ وہ اسے سمجھیں، وفی آذانہم وقرا اور ان کے ضابطوں میں وقار ہے یا ان کے ضابطوں میں سنجیدگی ہے، وَإِن تَدْعُهُمْ اور اگر تم انہیں پکارو الی الہدی الہدی کی طرف یعنی خاص ہدایت کی طرف، فلن یہتدوا پس ہرگز نہیں وہ ہدایت لیں، اذن ابدا جب کبھی بھی،
ابداً لا محدود مدت تک یا کبھی بھی اس کو. تو اس کا رواں ترجمہ ہو گیا. اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیتوں سے یاد دہانی دی جائے بس وہ اس کے بارے میں اعراض کرے یعنی منہ پھیر لے اور جو اس کے ہاتھوں اقدامات ہیں اسے بھلا دے. بے شک انہوں نے اپنے دلوں کو ہم سے یا بے شک انہوں نے اپنے پلٹنے کو ہم سے محفوظ رہنے نے چھپا ہوا بنا لیا ہے یہ کہ وہ اسے سمجھیں یعنی ان کے ضابطوں میں وقار ہے. اور اگر تم انہیں ہدایت کے لیے پکارو بس جب کبھی بھی یعنی لامحدود مدت تک وہ ہرگز ہدایت نہیں پائیں گے. وربک الغفور ذو الرحمۃ لو یؤاخذهم بما کسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن یجدوا من دونه موعدا. اور تمہارا رب بخشنے والا رحمت والا ہے اگر ان کے لیے ان کے کیے پر وہ ان کا مواخذہ کرے تو وہ جلد بھیج دے ان کے لیے عذاب بلکہ ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور وہ ہرگز اس کے ورے پناہ کی جگہ نہ پائیں گے. وربک اور تمہارا رب الغفور ذو الرحمہ خاص حفاظت کرنے والا نہیں رحمت کی قوت والا ہے. لو یؤاخذهم اگر وہ انہیں پکڑے بما کسبوا اس پر جو انہوں نے کمایا یا اس کو جو انہوں نے کمایا لاجل تو ضرور جلد بازی کرتے ہیں لهم العذاب ان کے لیے سزا بل لهم ہاں ان کے لیے موعدون ایک وعدے کی جگہ ہے لن یجدوا ہرگز وہ نہیں پائیں گے من دونه اس کے علاوہ سے موئلہ یعنی کوئی نجات کی جگہ. اور تمہارا رب رحمت کی قوت والا حفاظت والا ہے اور اگر وہ انہیں اس پر جو انہوں نے کمایا پکڑے تو ضرور جلد بازی ان کے لیے سزا ہے. ہاں ان کے لیے وعدے کی جگہ ہے وہ ہرگز اس کے علاوہ سے نجات کی جگہ نہیں پائیں گے. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا اور ان بستیوں کو جب انہوں نے ظلم کیا ہم نے ہلاک کر دیا اور ہم نے ان کی تباہی کے لیے ایک وقت مقرر کیا. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ اور یہ بستی ہے اہلکناہم ہم نے انہیں ہلاک کیا لما ظلموا ضرور جو انہوں نے ظلم کیا وجعلنا اور ہم نے بنا دیا لمہلکم موعدا ان کی ہلاکت کے لیے وعدے کی جگہ. اور یہ وہ بستیاں ہیں جب انہوں نے ظلم کیا وہ ہم سے ہلاک ہو گئیں اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے وعدے کی جگہ بنایا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا میں ہٹوں گا نہیں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ پہنچ جاؤں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ سنگم پر یا میں مدت دراز چلتا رہوں گا. وَإِذْ قَالَ اور جب کہا موسیٰ نے لِفَتَاهُ اپنے جوان کے لیے لا ابرحو ہرگز نہیں میں ٹلوں گا یا ہرگز نہیں میں چھوڑوں گا حتیٰ یہاں تک کہ ابلغ مجمع البحرین میں پہنچ جاؤں دو دریاؤں کے جمع ہونے کی جگہ او امضیہ حقبہ یا میں ماضی ہو جاؤں. حقبہ کہتے ہیں ایک نہ ختم ہونے والی مدت. تو اس کا رواں ترجمہ ہو گیا. اور جب موسیٰ نے اپنے جوان کے لیے کہا میں نہیں ٹلوں گا یا نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ میں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچ جاؤں یا میں ماضی بن کر ختم ہو جاؤں. فلما بلغ مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا پھر جب وہ دونوں دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچے تو وہ اپنی مچھلی بھول گئے تو اس مچھلی نے اپنا راستہ بنا لیا دریا میں سرنگ کی طرح. فلما پس جب بلغ پہنچے مجمع بینہما ان دونوں کے درمیان جمع ہونے کی جگہ نسیہ تو بھلا دیا حوتہما ان کا پلٹ کر راستہ بنانا. حوت کہتے ہیں اچانک پلٹ کر اپنا راستہ بنا لینے والے کو. مچھلی کو بھی اس لیے حوت کہا جاتا ہے کہ وہ اچانک پلٹ کر اپنا راستہ بناتی ہے. فتخذ پس پکڑا سبیلہ اس نے راستہ فی البحر سربا بحر میں یعنی دریا میں سربا سراب کی طرح. پس جب وہ دونوں کے درمیان جگہ ہونے کو پہنچے تڑپ کر ان کا رخ بدلنا بھول گئے پس دریا میں سراب کی طرح اپنا راستہ پکڑا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غدانا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا پھر جب وہ آگے چلے تو موسیٰ نے اپنے شاگرد کو کہا کہ ہمارے لیے صبح کا کھانا لاؤ البتہ ہم نے اپنے اس سفر سے بہت تکلیف کی تھکان پائی ہے. فلما جاوزا پس جب تجاوز کر گئے آگے بڑھ گئے قال لفتاه کہا اس نے جوان کے لیے آتنا غدانا ہمیں ہمارا مستقبل دو. لقد لقينا یقیناً ہم پیش ہو رہے ہیں من سفرنا اپنے اس سفر میں ہاذا نصبا یہ ہمیں پہنچا ہے. اس کا رواں ترجمہ ہو گیا. پس جب وہ آگے بڑھے موسیٰ نے اپنے جوان کے لیے کہا ہمیں ہمارا مستقبل دو یقیناً ہمارے اس سفر میں یہ حصہ ہمیں مل گیا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا
اس نے کہا آپ نے دیکھا جب ہم پتھر کے پاس ٹھہرے تو بے شک میں مچھلی بھول گیا تھا اور مجھے نہیں بلایا مگر شیطان نے کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں، اور اس نے بنا لیا اپنا راستہ دریا میں عجیب طرح سے۔ قالا رأیتا، تو کہا کیا تم نے دیکھا، اذ اوینا، جب ہم نے پناہ لیا، الی الصخرۃ، ایک چٹان کی طرف، فإنی، پس بے شک میں، نسیت الحوت، بھول گیا پلٹ کر راستہ بنانا یا اچانک تڑپ کر راستہ رخ بدلنا، وما انسانی ہو، اور جو یہ ہم سے بھول ہوئی، الا الشیطان، صرف سرکشی ہے، ان اذکرہ، یہ کہ میں اس کی یاد دہانی دیتا، واتخذ، اور پکڑا، سبیلہ، اپنا راستہ، فی البحر عجبا، اس دریا میں عجب طرح سے۔ اچھا، عجب جو ہے وہ خوشنما حیرت کو بھی کہا جاتا ہے، تعجب کے لیے، اس لیے وہ عجب ہوا ہے۔ تو یہ یعنی اردو والا عجب نہیں ہے کہ حیرت سے گنگ ہو گئے، وہ بات نہیں ہے۔ تو جوان نے کہا کیا تو نے دیکھا جب ہم نے بڑی چٹان کی طرف پناہ لیا تھا، پس بے شک میں تڑپ کر رخ بدلنا بتانا بھول گیا تھا، اور جو ہم سے یہ بھول ہوئی صرف سرکشی ہے، یہ کہ میں اس کی یاد دہانی دیتا تھا، اور دریا میں اس نے اپنا راستہ عجب یعنی خوشنما پکڑا۔ قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا، موسیٰ نے کہا یہی ہے وہ مقام جو ہم چاہتے تھے، پھر وہ دونوں لوٹے اپنے نشانات قدم پر دیکھتے ہوئے۔ قال ذالک، کہا وہی، ما كنا نبغي، جو ہمیں تلاش تھی، فرتد، پس وہ رد کیا یعنی لوٹا، علی آثارہما، ان کے آثار پر، قصص، جستجو کے پیچھے چلا۔ قصص قصے کو بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں ایک جستجو ہوتی ہے کہ نتیجہ کیا نکلا، اور ایک ہمارے یہاں صرف قصص یعنی کہانی قصہ بنا کر چھوڑ دیتے ہیں، کوئی نتیجہ نہیں اخذ کرتے، وہ قصص نہیں کہلائے گا، وہ صرف ایسے ہی لفاظی ہوگی۔ تو کہا وہی ہے جو ہمیں تلاش تھی، بس ان دونوں نے اس کے آثار پر جستجو کے پیچھے رد کیا یعنی لوٹے۔ فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، پھر انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ خضر کو پایا، اسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی اور ہم نے اسے اپنے پاس سے علم دیا۔ فوجد، پس پایا، عبدن، ایک تابعدار، من عبادنا، ہمارے تابعداروں میں سے، آتیناہ رحمۃ من عندنا، ہم نے اسے اپنے پاس سے رحمت دیا، وعلمناہ، اور ہم نے اسے علم دیا، من لدنا علما، اپنے پاس سے علم۔ بس انہوں نے ہمارے تابعداروں میں سے ایک تابعدار کو پایا، ہم نے اسے اپنے پاس سے رحمت دیا اور ہم نے اسے علم دیا، اپنے پاس سے علم۔ قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، موسیٰ نے اس سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ چلوں اس بات پر کہ تم مجھے سکھا دو اس بھلی راہ میں سے جو تمہیں سکھائی گئی ہے۔ قال له موسیٰ، کہا اس کے لیے موسیٰ نے، هل اتبعک، کیا میں تمہاری اتباع کروں، علی ان تعلمنی، اس پر یہ کہ جو تمہیں علم دیا گیا ہے، مما علمت رشدا، اس سے جو علم تمہیں منزل تک پہنچنے والا ملا ہے، اس شخص کو، تابعدار کو۔ تو کہا بے شک، اس کے لیے موسیٰ نے کہا کیا میں اس پر تمہاری اتباع کروں، تمہارے پیچھے چلوں، یہ کہ تم ہمیں وہ علم دو اس سے جو تمہیں منزل تک پہنچنے والا علم دیا گیا ہے۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، اس خضر نے کہا بے شک تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا۔ قال، کہا انکا، بے شک تو، لن تستطیع، ہرگز تو جلد اطاعت نہیں کر سکے گا، معی صبرا، میرے ساتھ استقامت سے، ثابت قدمی سے۔ کہا بے شک تم ہرگز میرے ساتھ ثابت قدمی سے میری اطاعت نہیں کر سکو گے۔ وکیف تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا، اور تو اس پر کیسے صبر کر سکے گا جس کا تو نے واقفیت سے احاطہ نہیں کیا، جس سے تو واقف نہیں۔ وکیف، اور کیسے، تصبرو، تم ثابت قدم رہو گے، علی، اس پر، ما لم تحط بہ، جو نہیں تم نے احاطہ کیا اس کتاب کے ذریعے، خبرا، ایک خبر کی۔ کہا بے شک تم، اور کیسے تم اس پر ثابت قدم رہو گے جو تم نے اس کتاب کے ذریعے سے خبر کا احاطہ نہیں کیا ہے۔ قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا عاصی لک امرا، موسیٰ نے کہا اگر اللہ نے چاہا تو تم جلد مجھے پاؤ گے صبر کرنے والا، اور میں تمہاری کسی بات کی نافرمانی نہ کروں گا۔ قال ستجدنی، تو کہا جلد تم مجھے فرما بردار پاؤ گے، انشاءاللہ، یہ کہ اللہ کی چاہت ہو، صابرن، ثابت قدم ہونے والا، ولا عاصی، اور نہیں تم مجھے نافرمان پاؤ گے، لکا امرا، تمہارے لیے معاملات میں۔ کہا جلد تم مجھے فرما بردار پاؤ گے، یہ کہ اللہ کی چاہت کے مطابق ثابت قدم، اور میں تمہارے لیے معاملے کی نافرمانی نہیں کروں گا۔
قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا، خضر نے کہا پس اگر تجھے میرے ساتھ چلنا ہے تو مجھ سے نہ پوچھنا کسی چیز کے متعلق یہاں تک کہ میں خود تجھ سے ذکر کروں۔ قال کہا فإن اتبعتنی، پس یہ کہ تم میری اتباع کرنا، یا پس اگر تم میری اتباع کرنا، فلا تسألنی، پس تم مجھ سے کوئی سوال نہیں کرنا، عن شیء، کسی شے کے بارے میں، حتی، یہاں تک کہ احدث لک، خوب بات دوں تمہارے لیے، منہ ذکرا، اس سے یاد دہانی والی۔ کہا پس اگر تمہیں میری اتباع کرنی ہے پس کسی شے کے بارے میں تم مجھ سے سوال نہیں کرو گے یہاں تک کہ تمہارے لیے اس بات کو میں اس سے یاد دہانی دوں۔ فانطلقا حتی اذا رکب فی السفینۃ خرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شیئا امرا، پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ جب وہ دونوں کشتی میں سوار ہوئے اس خضر نے اس میں سوراخ کر دیا۔ موسیٰ نے کہا تم نے اس میں سوراخ کر دیا تاکہ تم اس کے سوار کو غرق کر دو، البتہ تم نے ایک بھاری خطرے کی بات کی۔ فانطلقا، پس دونوں نجات کے لیے چلے۔ دیکھیں یہ بھی طلاق کا ہی مادہ، یہاں طلاق نہیں دلوا رہے ہیں، تو پس وہ دونوں نجات کے لیے چلے، حتی، یہاں تک کہ اذا رکبا، جب وہ سوار ہوئے، فی السفینۃ، سفینہ میں، جیسے کہتے ہیں نا ہمارا بیڑا پار ہو گیا اس سفینہ، تو یہ محاورتاً سفینہ بات ہے، کسی جہاز کی بات نہیں ہو رہی ہے یا کشتی کی بات نہیں ہو رہی۔ خرقها، اس کی خرابیاں اجاگر کیا، اس کی خامیاں اجاگر کیا، سوراخ نہیں کیا اس میں۔ قال اخرقتها، تو کہا کہ کیا تو اس کی خرابیاں اجاگر کر رہا ہے، لتغرق اہلها، اس کی اہلیت والوں کو غرق کرنے کے لیے، جب خرابی واضح ہو جائے گی تو اس کی اہلیت والے تو غرق ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، یعنی غرق ہونے کا یہ مطلب ہے تباہ ہونا، پانی میں ڈوبنا نہیں ہے۔ لقد جئت شیئا امرا، تو یقیناً تم جو دے رہے ہو یہ کچھ معاملہ ہے، اس کا رواں ترجمہ بن گیا۔ بس وہ دونوں نجات کے لیے چلے یہاں تک کہ جب وہ قوم کے سفینہ میں سوار ہوئے اس نے خامیاں اجاگر کی۔ کہا تم نے اس میں پھوٹ واضح کر دیا، یعنی اس کی خامیاں واضح کر دیا، تو تم اس کی اہلیت والوں کو غرق کرنے کے لیے ہو، یقیناً تم نے کچھ خلاف عقل معاملہ دیا۔ قال الم اقل انک لن تستطيع معي صبرا، خضر نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا۔ قال، کہا، اب اس میں کہیں خضر نہیں ہے، خضر انہوں نے اپنے طرف سے بریکٹ میں ڈالا ہوا ہے، وہ وہی تابعدار ہے۔ قال، کہا، الم اقل، کیا نہیں میں نے کہا تھا، انکا، بے شک تو، لن تستطيع، ہرگز اطاعت نہیں کر سکے گا، معي صبرا، میرے ساتھ ثابت قدمی سے۔ کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ بے شک تم ثابت قدمی سے میرے ساتھ ہرگز میرے پیچھے نہیں چل سکتے یا میری اطاعت نہیں کر سکتے۔ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا، موسیٰ نے کہا اس پر میرا مواخذہ نہ کر جو میں بھول گیا، اور میرے معاملے میں کچھ مجھ پر مشکل نہ ڈالیں۔ قال، کہا، لا تؤاخذني، تم مجھے نہیں پکڑو، بما نسيت، اس کو جو میں بھول گیا، ولا ترهقني، اور تم دھاندلی نہیں کرو، من امر یسرا، میرے معاملات میں سختی والا۔ کہا تم مجھے اس پر نہیں پکڑو جو میں بھول گیا، اور تم میرے مشکل معاملے میں مجھ سے دھاندلی نہیں کرو۔ فانطلقا حتى اذا لقي غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ وہ ایک لڑکے کو ملے تو اس خضر نے کہا اسے قتل کر دیا تھا۔ موسیٰ نے کہا کیا تم نے ایک پاک جان کو جان کے بدلے کے بغیر قتل کر دیا، البتہ تم نے ایک ناپسندیدہ کام کیا۔ فانطلقا، پس وہ دونوں نجات کے لیے چلے، حتی اذا، یہاں تک کہ جب، لقیا غلامن، ملاقات ہوئی ایک کام کرنے والے ورکر سے، فقتلہ، پس اس سے جھگڑا کیا۔ قال اقتلت نفسا، تو کہا کیا تو جھگڑا ایک سوچ سے، ایک نفسیات سے، زکیتم، بغیر یہ فروغ دیے، بغیر نفس، بغیر کسی نفسیات کے، یعنی کسی سوچ کو فروغ دیے بغیر ہی ایک سوچ سے جھگڑ رہے ہو۔ لقد جئتا، یقیناً تم دے رہے ہو، شیئا نکرا، تو یہ انکار والا، کچھ انکار والا یا اس کو اجنبیت والی کوئی شے۔ بس وہ دونوں نجات کے لیے چلے یہاں تک کہ جب وہ کام کرنے والوں سے، یعنی غلام سے ملے، بس اس سے جھگڑا کیا۔ کہا کیا تم ایک سوچ سے، سوچ کے بغیر فروغ دیے لڑتے ہو، یقیناً تم کچھ اجنبیت یعنی نامانوسیت دے رہے ہو۔ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، خضر نے کہا کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا۔ قال، کہا، الم اقل لك، کیا میں نے نہیں کہا تھا تمہارے لیے، انکا، بے شک تم، لن تستطيع، ہرگز تم اطاعت نہیں کر سکو گے، معي صبرا، میرے ساتھ ثابت قدمی سے۔
کہا کیا میں نے تمہارے لیے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں تم ہرگز میرے پیچھے میرے ساتھ ثابت قدمی سے نہیں چل سکتے؟ قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا۔ قال ان سألتك، کہا اگر تو سوال کر رہا ہے، عن شيء کسی شے کے بارے میں، بعدها اس کے بعد، فلا تصاحبني بس تو میرا ساتھی نہیں رہے گا، نہیں تو مجھے اپنا ساتھی نہیں بنانا۔ قد بلغتا یقینی پہنچ گیا مجھ سے، من لدنی میرے پاس سے، عذرا ایک عذر۔ کہا اگر میں اس کے بعد کسی شے کے بارے میں تم سے سوال کروں بس تم مجھے اپنا ساتھی نہیں رکھنا، یقینی میرے پاس سے تمہیں ایک عذر پہنچ گیا۔ فانطلقا حتى اذا اتايا اهل قريه استطعما اهلها فابوا ان يزيفوهما فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں کے پاس آئے، انہوں نے اس کے باشندوں سے کھانا مانگا تو انہوں نے انکار کر دیا ان کی ضیافت کرنے سے۔ پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی تو خضر نے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ نے کہا اگر تم چاہتے تو اس پر تم اجرت لے لیتے۔ فانطلقا پس دونوں نجات کے لیے چلے، حتی یہاں تک کہ اذا اتایا جب وہ دونوں آئے، اہل قریت ایک بستی کی اہلیت والوں میں، نستطعما ان سے انہوں نے ضروریات زندگی چاہا، تام کہتے ہیں ضروریات زندگی کو، اہل ہے اس کی اہلیت والوں سے، فابوا پس انہوں نے قبول نہیں کیا، ان یضیفوہما یہ کہ وہ ان دونوں کی ضیافت کریں، فوجد فیہا پس پایا اس میں، جدارن ایک دیوار، یرید ان ینقض فاقامہ اس کے گر پڑنے کا ارادہ تھا بس اسے قائم کیا۔ قال لو شئت تو کہا اگر تو چاہتا، لاتخذت ضرور تو پکڑتا، علیہ اجرا اس پر کوئی اجر۔ تو پس وہ نجات کے لیے چلے یہاں تک کہ جب وہ اہل بستی کے پاس آئے، انہوں نے اہل بستی سے ضروریات زندگی چاہا، بس انہوں نے قبول نہیں کیا یہ کہ وہ ان دونوں کی ضیافت کریں، بس اس میں ایک دیوار یعنی ایک لائق پایا، اس کے گر پڑنے کا ارادہ تھا بس اسے قائم کیا، یعنی اسے استقامت دیا۔ کہا اگر تم چاہتے تو ضرور تم اس پر اجرت یعنی فائدہ یا نتیجہ پکڑتے۔ قال ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ اس نے کہا یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے، اب میں تمہیں تعبیر حقیقت حال بتائے دیتا ہوں جس پر تم صبر نہ کر سکے۔ قال کہا ھذا فراق بینی و بینک یہ فرق ہو گیا میرے درمیان اور تمہارے درمیان، سأنبئک جلد میں تمہیں خبر دوں گا، بتاویل اس کے انجام کا، معلوم جو نہیں تستطع تم اطاعت کر سکے، علیہ اس پر صبرن ثابت قدمی سے۔ تو کہا یہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان فراق یعنی جدائی ہے یا فرق ہو گیا ہے، جلد میں تمہیں انجام کا خبر دیتا ہوں جو تم اس پر ثابت قدمی سے پیچھے نہیں چل سکے۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت عن عیبها وکان وراءهم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا۔ رہی کشتی سو وہ چند غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں کام یعنی محنت مزدوری کرتے تھے، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو زبردستی پکڑ لیتا، چھین لیتا تھا، سو میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں۔ اما السفینۃ یہ کہ جو سفینہ والے ہیں، فکانت پس وہ تھے، لمساکین سکونت کے لیے، ٹھہراؤ کے لیے، یعملون فی البحر وہ عمل کرتے تھے خوب بہاؤ دینے میں، فاردت عن عیبھا پس میں نے ارادہ کیا یہ کہ اس کے عیب ظاہر کروں، عیب بتا دوں، یعنی عیب کو نمایاں کر دوں۔ وکانا وراہم اور اس کے ورے ہے، ملکن ایک اختیار والا، یا خود وہ پکڑ لیتا، کل سفینۃ ہر ایک سفینہ والوں کو، غصبا زبردستی۔ تو اس کا رواں ترجمہ ہو گیا یہ کہ جو سفینہ والے تھے بس وہ سکونت ان ٹھہراؤ والوں کے لیے بلا تخصیص بہاؤ دینے میں عمل کرتے تھے، بس میں نے ارادہ کیا یہ کہ اس کے عیب نمایاں کروں، اور اس کے ورے یعنی اس کے بعد یا پیچھے اختیار والا ہے، وہ ہر ایک سفینہ والوں کو زبردستی پکڑتا ہے، یعنی غصب کر لیتا ہے۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ اور رہا لڑکا تو اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے، سو ہمیں اندیشہ ہوا کہ انہیں سرکشی اور کفر میں نہ پھنسا دے۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ اور یہ کہ جو کام کرنے والے تھے، غلام کر یعنی خاص کام کرنے والے، فکان ابواہ پس وہ جو اس کے بڑے تھے یا اس کے جو بڑے ماننے مومنین نے ماننے والے، فخشینا پس وہ لرزتے تھے، خوف سے لرزتے تھے، ان یرہقہما
یہ کہ یہ فخشین پس وہ ہمیں خوف ہوا ان سے ایرحقہما یہ کہ وہ ان پر انہیں یہ کریں گے بہلا لیں گے پھسلا لیں گے یا اس کو آپ وہ بھی کہہ سکتے ہیں دھاندلی کروا لیں گے ان سے طغیاناً حد سے زیادہ بڑھنے میں طغیانی میں وکفر اور انکار میں اور جو کام کرنے والے تھے پس وہ اپنے بڑوں کے ماننے والے تھے پس ہمیں تشویش ہوئی کہ یہ ان دونوں یعنی قوم اور ادارے کے بڑے سے طغیانی اور انکار میں دھاندلی کریں گے فاردنا ان یبدلہما ربہما خیرا منہ زکاۃ واقرب رحما بس ہم نے ارادہ کیا کہ ان دونوں کو ان کا رب بدلہ دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر اور شفقت میں بہت زیادہ قریب ہو فاردنا پس ہم نے ارادہ کیا ان یبدلہما یہ کہ ان دونوں کو بدل دیا جائے یعنی مزدور اور ان کے بڑے ربہما ان کے پالنے والوں سے خیرا منہ بہتر ہے اس سے زکاتن فروغ دینے میں واقرب رحما اور قریب ہے رحم میں تو پس ہم نے ارادہ کیا کہ دونوں یعنی مزدور اور ان کے بڑے کے لیے دونوں کا رب اس سے بہتر ابتدا کرے فروغ دے اور دونوں کو رحم دینے کے قریب ہو وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا اور رہی دیوار تو وہ تھی شہر کے دو یتیم بچوں کی اور اس کے نیچے ان دونوں کے لیے خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک تھا سو تمہارے رب نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچیں تو وہ دونوں تمہارے رب کی رحمت سے اپنا خزانہ نکالیں اور یہ میں نے نہیں کیا اپنی مرضی سے یہ ہے وہ حقیقت جس پر تم صبر نہ کر سکے وَأَمَّا الْجِدَارُ اور یہ جو الجدار یعنی خاص دیوار یعنی لائق لوگ خاص لائق لوگ تھے فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ پس وہ ایسے کام کرنے والے کے لیے تھے یتیمین جو تنہاؤں کے فی المدینۃ شہر میں تنہا تھے وکانا تحت اور اس کے تحت کنز لہما ان کے لیے خزانہ تھا وکانا ابوہما صالحا اور جو ان کے سرپرست ان کے بڑے تھے وہ مکمل صحیح عمل کرنے والے تھے فاراد ربک پس تمہارے رب نے ارادہ کیا ایبلغا یہ کہ پہنچا دے اشدہما ان دونوں کو سختی شدت یہ جوانی بھی کہہ رہے ہیں اس کو یعنی وہ دونوں اپنی شدت کو پہنچے وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا اور وہ خارج کرے ان کے لیے خزانہ ان دونوں کے لیے یعنی ورکروں کے لیے بھی اور ان کے بڑوں کے لیے بھی رحمت من ربک تمہارے رب سے رحمت ہے وما فعلته اور جو یہ اس کا فعل ہے ان امری میرے معاملات کے بارے میں ذالک تعویل تو وہی انجام ہے معلوم تستطیع جو نہیں تم اطاعت کر سکے علیہ اس پر صبرن ثابت قدمی سے اور یہ جو لائق تھا پس وہ شہر میں تنہاؤں کے کام کرنے والوں کے لیے تھے اور اس کے تحت ان دونوں کے لیے خزانہ تھا اور ان دونوں کے سرپرست صحیح عمل کرنے والے تھے بس تمہارے رب نے ارادہ کیا کہ یہ دونوں اپنی شدت کو پہنچے اور وہ دونوں اپنا خزانہ خارج کریں تمہارے رب کی رحمت سے اور یہ عمل میں نے اپنے معاملے کے بارے میں نہیں کیا وہی انجام ہے جو تم اس پر ثابت قدمی سے میرے پیچھے نہیں چلے اب سوال جواب کر جو کچھ کرنا ہے آج کا درس یہیں تک رکھتے ہیں السلام علیکم